بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 163 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم واما الموضع الثالث سے پڑھیں گے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باب الثانی کا مصنف نے کچھ ارکان بیان کیے تھے، جن میں الرکن الاول کی مزید تقسیمات مصنف نے کی تھی مواضع کے نام سے، کہ 4 مواضع الرکن الاول میں بیان کیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے 2 جو موضوعات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور تیسرا اور چوتھا موضوع انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے حنفیہ کا استدلال دیکھا ہے کہ حنفیہ نے استدلال کیا ہے حدیث مبارکہ سے، اور ایسے ہی باپ کے علاوہ کیا دوسرے لوگ لڑکی کو شادی پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ کہ کیا باپ کے علاوہ دوسرے لوگ کمسن بچے کی شادی کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے۔ ان دونوں مسائل کو ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی۔ ان دونوں مسائل میں فقہا کا اختلاف تھا، اختلاف کی وضاحت ہم نے کر دی ہے، اور پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کی تھی کہ اختلاف کا اصل سبب اور اصل وجہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم آج تیسرا موضوع شروع کریں گے، الموضوع الثالث کے نام سے جو شروع ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی تیسرا موضوع جو ہے حق اختیار کی بنیاد پر عقد نکاح کرنا، یعنی کہ اختیار کی بنیاد پر، حق اختیار کی بنیاد پر کیا نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم فقہا کے اختلاف کی بھی وضاحت کریں گے، اور پھر اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس کی اصل وجہ اور اصل سبب کیا ہے۔ ایسے ہی چوتھا موضوع آج کے سبق میں الموضوع الرابع شروع کریں گے، اور چوتھا موضوع ہے نکاح کی قبولیت میں تاخیر کا مسئلہ، یعنی قبول کرنے میں تاخیر ہو جائے، قبول کرنے میں دیر ہو جائے تو کیا وہ نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ اور اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، انشاءاللہ اختلاف کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ چلیے دیکھتے ہیں، آج کی ہماری یہ عبارت ہے الموضع الثالث، تیسرا موضوع، هل يجوز عقد النکاح، کیا نکاح کا عقد جائز ہے علی الخیار، خیار کی بنیاد پر، یا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واما الموضع الثالث، تیسرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ هل يجوز عقد النکاح علی الخیار، کہ خیار کی بنیاد پر نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو فین الجمہور، جمہور فقہا کہتے ہیں علی انہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور فقہا نے عدم جواز کی بات کی ہے، تو وہ اس وجہ سے کی ہے کہ بھئی یہ جائز ہی نہیں ہو سکتا کہ خیار کی بنیاد پر، یہ کوئی عام چیز تھوڑی ہے کہ چلے جی استعمال کر کے دیکھیں گے، اگر مناسب لگی تو لے لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے جمہور فقہا کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وقال ابو ثور یجوز، امام ابو ثور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ والسبب فی اختلافہم، اس اختلاف کا سبب یہ ہے تردد النکاح بین البیوع التي لا يجوز فيها الخيار والبیوع التي يجوز فيها الخيار، کہ اس بات میں تردد پایا جاتا ہے کہ نکاح اس بیع کی طرح ہے جس میں خیار جائز نہیں ہے، یا اس بیع کی طرح ہے جس میں خیار جائز ہے۔ اس بات میں تردد ہے کہ آیا اس کو کس بیع کی مانند قرار دیں، کہ جس میں حق اختیار ہوتا ہے اس بیع کی مانند قرار دیں، یا اس کو اس بیع کی طرح قرار دیں جس میں حق اختیار نہیں ہوتا، کس کی طرح قرار دیں، تو اس میں تردد پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو فقہا اس کو کہتے ہیں کہ نکاح اس بیع کی طرح ہے جس میں خیار کی سہولت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی خیار ملے گا نکاح میں بھی، اور جو کہتے ہیں اس بیع کی طرح ہے جس میں خیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر خیار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی او نقول، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان الاصل فی العقود، کہ عقود میں بیع و شراء میں اصل جو ہے ان لا خیارہ، کہ
یہ ہوتا ہے کہ کوئی خیار نہیں ہے۔ ہاں جو خیار کی صورتیں ملتی ہیں وہ اس وجہ سے الا ما وقع علیہ النص، کیونکہ ان کے اوپر نص وارد ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل عقود میں خیار کا نہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب نص وارد ہو جائے تو پھر خیار مل جاتا ہے۔ وعلی المثبت للخیار الدلیل، اور جو خیار کا دعویٰ کرتا ہے، خیار کو ثابت کرتا ہے، وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خیار نہیں ہوتا اصل میں عقود میں، جتنے بھی عقود ہیں، عقد نکاح ہے، عقد بیع ہے، کوئی بھی عقد ہے، اس میں اصل خیار کا نہ ہونا ہے، اور اگر خیار لانا ہے تو پھر دلیل اور نص پیش کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر کوئی عقد نکاح کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی نص موجود نہیں ہے خیار کی، تو اس لیے یہاں پر خیار نہیں ہوگا۔ او نقول، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اصل منع الخیار فی البیوع، کہ بیوع میں خیار کی ممانعت اصل ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ وہو الغرر، اور وہ دھوکے کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ دھوکے کی وجہ سے جو بیوع میں خیار ملتا ہے وہ دھوکے کی وجہ سے ملتا ہے، اور ورنہ اصل ممانعت ہے۔ والانکحۃ لا غرر فیہا، اور جو نکاح ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی غرر اور کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لأن المقصود بہا المکارمۃ للمقایسۃ، کہ جو نکاح ہے اس میں تو اصل تکریم ہے، عزت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، کوئی دھوکہ بازی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اصل تکریم کرنا ہے۔ تو لہٰذا بیع میں جو خیار مل رہا ہے وہ غرر کی وجہ سے مل رہا ہے، لیکن نکاح میں کوئی غرر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو تکریم ہے، اس لیے پھر نکاح میں خیار نہیں ملے گا۔ دوسری بات، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخِيَارِ، اور جو خیار کی طرف انسان جاتا ہے، وَالرُّؤْيَةِ، اور دیکھنے کی طرف، فِي النِّكَاحِ، وہ نکاح میں، اشد، وہ زیادہ ہے، یعنی نکاح میں جو دیکھنے کا خیار ہے وہ دوسری چیزوں سے زیادہ ہے۔ اب بیوع میں تو کسی چیز کو بغیر دیکھے بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن نکاح میں بغیر دیکھے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دیکھنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ فی البیوع، یعنی بیوع سے زیادہ جو نکاح میں رؤیت ہوتی ہے اور حق اختیار کو استعمال کرنا ہوتا ہے، تو یہ نکاح میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب نکاح میں زیادہ ہوتا ہے اور بیوع میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو پھر بیوع میں اختیار ملنے کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن نکاح میں خیار ملنے کی سمجھ میں بات نہیں آتی، کیونکہ یہاں پر تو پہلے ہی بہت سے اختیار ہوتا ہے دیکھنے کا۔ تو اس لیے اس عبارت کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نکاح پر خیار ہے یا نہیں ہے۔ تو جمہور کے نزدیک تو نہیں ہے، اور جمہور نے کافی زیادہ باتیں بتا دی ہیں اس کے عدم جواز کے اوپر، لیکن ابو ثور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور وہ اس کو اس بیع پر قیاس کرتے ہیں جس بیع میں خیار دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، الموضع الرابع، چوتھا موضوع، التراخی القبول من احد طرفین عن عقد النکاح، کہ نکاح کے عقد میں طرفین میں سے کسی ایک کی طرف سے قبول کرنے میں تراخی ہو جائے، دیر ہو جائے، تو کیا پھر وہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا تراخی القبول من احد طرفین، طرفین میں سے کسی ایک کی طرف سے قبول میں دیر ہو جائے، عن العقد، عقد کے بارے میں، فاجاز مالک، امام مالک رحمہ اللہ اس عقد کو جائز قرار دیتے ہیں، من ذالک التراخی یسیر، لیکن وہ تراخی تھوڑی ہو، کم ہو، یعنی تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو پھر امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جی جائز ہے۔ ومنعہ قوم، اور فقہاء کی جماعت نے مطلقاً اس کی ممانعت کا حکم لگایا۔ واجازہ قوم، اور فقہاء کی ایک جماعت نے مطلقاً اس کی اجازت دی ہے کہ ہاں بھئی تاخیر ہو جائے، جتنی مرضی ہو جائے، اگر وہ اجازت دے قبول کر لے تو وہ ہو جاتا ہے۔ وذالک مثل ان ينکح الولی امرأتہ، جو مطلقاً جواز کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ولی کسی عورت کا نکاح کروا دے، بغیر اذنہا، اس کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی ولی نے اس کا نکاح کر دیا۔ فیبلغھا النکاح، اور جب نکاح کی خبر اس عورت کو پہنچی، فتجیزہ، اور پھر اس نے اس کو جائز قرار دے دیا، تو سب کو پتہ ہے کہ جی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں تاخیر سے قبول ہوا ہے نا، تاخیر سے قبولیت کا حکم آیا ہے، تو جیسے تاخیر سے یہاں پر قبول کا حکم آیا ہے، تو ایسے تاخیر سے کہیں بھی تاخیر ہو جائے قبولیت میں تو وہ جائز ہوگا۔ وممن منعہ مطلقاً، اور وہ فقہاء جنہوں نے مطلقاً ممانعت کا حکم لگایا ہے وہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ،
وممن اجازہ مطلقاً، اور وہ فقہا جنہوں نے مطلقاً اجازت دی ہے وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اس کے اصحاب۔ والتفریقۃ بین الامر الطویل والقصیر لمالک، اور جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاخیر کم ہو یا زیادہ ہو، تاخیر طویل ہو یا قصیر ہو، یہ جو فرق بیان کیا ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ تاخیر سے قبولیت میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں فوراً قبول نہ کیا بلکہ تھوڑی بہت دیر ہوگی پھر تو جائز ہے، اور ایک قوم نے فقہا کی ایک جماعت نے مطلقاً جواز کا حکم لگایا ہے، اور فقہا کی ایک جماعت نے مطلقاً ممانعت کا حکم لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلقاً ممانعت کا حکم امام شافعی رحمہ اللہ نے لگایا ہے، باقی امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقریباً قریب ہے، بس امام مالک رحمہ اللہ طویل اور قصیر کا فرق بیان کر دیتے ہیں۔ وسبب الخلاف، اور اختلاف کا جو سبب ہے، حل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدین فی وقت واحد معا، کہ متعاقدین کی طرف سے قبولیت کا وجود نکاح کے انعقاد کے لیے شرط ہے یا نہیں، یعنی متعاقدین اسی وقت میں فوراً قبول کریں، یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے یا نہیں ہے۔ ام لیس من ذالک من شرطہ، یا یہ نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے، یعنی نکاح کی یہ شرط ہے کہ فوراً قبول کیا جائے اسی وقت، یا یہ شرط نہیں ہے۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اس وجہ سے آگے بھی پھر فقہا میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ومثل ھذا الخلاف عرض فی البیع، اور یہی اختلاف بیع کے سلسلہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بیع کے سلسلہ میں یہ ہے کہ جی فوراً بیع کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو یہی اختلاف بالکل بعینہ ہی اس بیع میں بھی ہے، کیونکہ یہ اصل مسئلہ جو ہے کہ متعاقدین کے درمیان میں قبولیت اسی وقت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یہ شرط ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس کے اندر ہی اختلاف ہے۔ تو جو فقہا کہتے ہیں متعاقدین کے درمیان اسی وقت قبولیت شرط ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی بعد میں اگر قبول کرے گا تو نہیں ہوگا نکاح، نہ بیع ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ اسی وقت ضروری نہیں بلکہ بعد میں بھی قبول کر سکتا ہے، سوچ و بچار کر کے بھی قبول کر سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بیع بھی بعد میں ہو جائے گی، اور متعاقدین میں سے اگر کوئی ایک نکاح کی قبولیت بعد میں کرے گا تو اس کا نکاح بھی بعد میں ہو جائے گا۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح، اور ایسے ہی تیسرا موضوع آج کے سبق میں ہم نے شروع کیا ہے، اور الموضوع اور ثالث کے نام سے جو ہے، اور تیسرا موضوع ہے کہ اختیار کی بنیاد پر نکاح کرنا، کہ کیا نکاح میں بھی خیار مل سکتا ہے، خیار رویت یا کوئی بھی خیار، تو جیسے بیع میں ملتا ہے۔ تو فقہا کا اس میں اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ کچھ فقہا اس کو بیع پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے بیع میں خیار ملتا ہے، اور کچھ فقہا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان بیوع کی طرح ہے جن میں خیار نہیں مل سکتا، تو یہ اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی چوتھا موضوع ہم نے شروع کیا ہے الموضوع الرابع کے نام سے، اور چوتھا موضوع ہے کہ نکاح کی قبولیت میں تاخیر کا مسئلہ، یعنی نکاح کہ ایک طرف سے ایجاب ہو گیا دوسری طرف سے قبول نہیں ہوا، کیا فوراً قبول کیا جائے یا بعد میں بھی قبول کریں گے تو نکاح ہو جائے گا؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف تھا، اختلاف کی ہم نے وضاحت کر دی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت دیر ہوئی ہے تو ہو جائے گا، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلقاً ہی ممانعت ہے، تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو جائز نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب کہتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے، بعد میں اگر وہ قبول کر لیتا ہے سوچ و بچار کر کے تو نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ فقہا کے اختلاف ہم نے دیکھ لیا، اور آخر میں اختلاف کا سبب بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی دوسرا ایک سوال ہے کہ حق اختیار کی بنیاد پر عقد نکاح کا جواز و عدم جواز بیان کریں، جس میں فقہا کے اقوال مع دلائل بیان کریں۔ تو یہ فقہا کی طرف سے ایک سوال ہو سکتا ہے۔ ایسے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ نکاح کی قبولیت میں جو تاخیر کا مسئلہ ہے فقہا کے اقوال کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے۔ یہ تین سوال آج کے ہمارے اس سبق سے ہو سکتے ہیں۔
تو اگلے سبق نمبر 164 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم الرکن الثانی سے پڑھیں گے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ باب الثانی کو 5 ارکان میں مصنف نے بیان کیا تھا۔ الرکن الاول ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ الرکن الاول کے 4 موضوعات تھے، الموضوع الاول، الموضوع الثانی، الموضوع الثالث اور رابع، تو وہ ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اگلے سبق میں ہم الرکن الثانی سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔